اچھا امام خمینی کون ہے، کس نے امام خمینی کو بنایا، یہ سب چیزیں ڈھونڈنی پڑیں گی نا۔ مثلا رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ کئی دفعہ فرمایا کہ انقلاب کا تعارف امام خمینی کی ذات سے ہے۔ اگر آپ امام خمینی کو نہیں سمجھ سکے آپ انقلاب کو نہیں سمجھ سکتے۔ انقلاب سے پہلے فلسفہ پڑھانا عذاب تھا۔ خود امام خمینی نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایک دفعہ ان کا بیٹا پانی پی رہا تھا ایک مدرسے کے اندر، تو اس نے ایک کٹورے سے پانی پیا، تو ایک اور بندہ کہنے لگا کہ یہ کٹورا نجس ہو گیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ اگر احمد خمینی نے اس کٹورے سے پانی پیا ہے تو یہ نجس کیوں ہو گیا؟ تو کہنے لگا نجس اس لیے ہوا ہے کہ یہ خود نجس ہے۔ کہ بھائی یہ کیوں نجس ہے؟ کہنے لگا یہ اس لیے نجس ہے کہ اس کا باپ فلسفہ پڑھاتا ہے۔ امام خمینی نے اپنی تقریر میں تذکرہ کیا۔ خود آیت اللہ خمینی دو آدمیوں کو صرف کہتے تھے ہمارے استاد۔ وہ کون تھے؟ ایک تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، قم میں ان کی قبر ہے، اور ایک تھے آیت اللہ شاہ آبادی، شہر رے تہران میں حضرت شاہ عبدالعظیم کے مقبرے کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ رہبر معظم نے فرمایا ہمارا انقلاب امام خمینی سے پہچانا جائے گا، شناخت خمینی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے ایک سیاسی نظام بنایا جس نے دنیا کے تمام سیاسی نظاموں کو چیلنج کر دیا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف یہ کیا کہ جو خدا نے میرے اوپر شرعی ذمہ داری رکھی تھی اسے میں کیسے انجام دوں، بس۔ امام انقلاب اسلامی، بانی جمہوری اسلامی، مجدد شریعت، مجدد و محیی ملت، حضرت آیت اللہ العظمی عارف بزرگوار، فقیہ عظیم الشان، استاد اعظم، فیلسوف اکبر، امام خمینی عظیم الشان فلسفی تھے اور کسی عام مفہوم میں فلسفی نہیں تھے، وہ ایک اوریجنل فلسفی تھے، اوریجنل فلاسفر۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ عام معنی میں فلسفی نہیں تھے، یعنی یہ نہیں کہ وہ تمام دوسرے گزشتہ فلسفیوں کے متون پر ان کی نظر بہت گہری تھی، بہت اچھے استاد تھے، تمام کتابوں پر احاطہ تھا، تمام مطالب پر احاطہ تھا، بس اتنی بات نہیں ہے، بات اس سے کہیں بلندتر ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکمت عطا ہوئی تھی، موہبت الہیہ تھی۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، ابھی رفتہ رفتہ دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے اور کرے گی اور کرتی رہے گی۔ یہ جو آیت کریمہ میں کہا گیا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جسے حکمت عطا کی جائے، دی جائے، اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اس کے مصادیق میں سے معصومین کی بات الگ ہے، اس کے عمومی مصادیق میں سے ایک عظیم الشان مصداق جناب حضرت آیت اللہ خمینی کی ذات گرامی ہے۔ لیکن اگر امام خمینی کے تمام فلسفے اور عرفان کے دروس سامنے آ جائیں اور ان کو ایک عنوان دیا جائے اور وہ عنوان قرآن مجید سے اقتباس کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین عنوان ہوگا الحکمت البالغہ۔ اس عصر میں امام خمینی کے ساتھ یہ کینہ امریکہ کے دل میں پیدا ہوا، عربوں کے دل میں پیدا ہوا، اور عربوں نے یہ کینہ توزی ظاہر کی اور اس کو مسلمانوں میں سرایت دینے کی کوشش کی، باقی مسلمانوں کے اندر۔ امام خمینی کے کینے کا کوئی جواز مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے،
جو آپ کو ہر مومن ہر مسلمان کے متعلق کہتا ہے. اور یہ فرقہ وارانہ ذہنیت والوں کو یہ آیت پڑھنی چاہیے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کہ یہ اس کے مخالفت کر رہے ہیں, اس کی معصیت کر رہے ہیں, اس آیت کو ٹھکرا رہے ہیں. وہ علماء جو ممبروں پہ مسلمانوں کی نفرت ابھارتے ہیں, خواہ کسی ممبر پر ہو, وہ شیعہ کے ممبر پر ہو کے سنی کی نفرت پھیلا رہا ہو, وہ سنی کے ممبر پہ بیٹھ کے شیعہ کے خلاف نفرت اٹھا رہا ہو, وہ سورہ حشر کی آیت کے مطابق بہت عظیم گناہ کر رہا ہے, جرم کر رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو کینہ انسان کو تعجب پہ اکساتا ہے, جس حیرت ہوتی ہے, اور وہ کینہ جس کی کوئی جواز اور توجیہ نہیں ہے, وہ یہ کہ یوں نہیں کہ صرف امریکہ اور شیطانی طاقتیں اور صہیونی طاقتیں امام کا کینہ دل میں رکھتے ہیں, یا عرب اقتدار پرست عیاش امام کا کینہ دل کے اندر رکھتے ہیں, یا فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے فرقے اور مسلمین جہالت و غفلت کی وجہ سے امام کا کینہ رکھتے ہیں. بلکہ سب سے عجیب کینہ, سب سے برا کینہ, سب سے گھٹیا کینہ, چونکہ ان کے کینے کا جواز بنتا ہے. اگر امریکہ کے دل میں کینہ ہے تو جواز بنتا ہے, اس کا ہونا چاہیے. عربوں کے دل میں کینہ ہے تو جواز بنتا ہے. صہیونسٹوں کے دل میں امام خمینی کا کینہ ہے تو اس کا ایک جواز بنتا ہے ان کے لیے. یا اگر فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والوں کے دلوں میں کینہ ہے, اس کا ایک جواز ہے, چونکہ فرقہ وارانہ فضا میں دہر نے جب ایسا بنایا ہے, زمانہ ہی ایسا ہے نفرتوں والا, کینہ توز, تو اس میں فرقہ وارانہ فضا میں اگر امام خمینی کا کینہ ان فرقوں کے دلوں میں ہے, اس کا کوئی جواز نکلتا ہے. لیکن جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, ان کے دلوں میں کیوں ہے کینہ امام خمینی کا؟ اب پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا یہ کینہ. خود ایران کے اندر ایسے ہیں نام نہاد شیعہ, ان کے دلوں کے اندر کینہ ہے امام کا. علماء, نہ چھوٹی سطح کے علماء, بڑی سطح کے علماء, مرجعیت کی سطح کے علماء کے دل امام کے کینے سے بھرے ہوئے ہیں. کچھ سے زمین پاک ہو گئی ہے, کچھ ابھی ہیں جن کے دلوں کے اندر امام کا کینہ ہے. چھپی ہوئی نفرت کینہ ہے. کچھ نے اس کو اناد میں بدل دیا ہے. کچھ کینہ توز ایسے ہیں جنہوں نے اس بغض کو پنہانی, غل کو, غل چھپا ہوا کینہ ہے, اس کو اناد میں تبدیل کر دیا ہے, معاند ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ابھی غل ہی ہے. اس وقت جو برطانیہ جو کام کر رہا ہے, MI6 جو کام کر رہا ہے, وہ یہی ہے. اس کینے کی آگ کو پھونکے مار رہا ہے, بھڑکا رہا ہے, خصوصاً تشیع کے اندر. اپنے ملک میں جائزہ لے لیں آپ. یہ آپ کے ملک کے اندر ایسے نام نہاد علماء ہیں جنہوں نے کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ امام خمینی نعوذ باللہ دین سے خارج ہے. یہ معرفت امام کا رکھنا اور بہت ضروری ہے, اور امر امام کا سمجھنا بہت ضروری ہے. احیاء, ریوائیو کرنا اقوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ضروری ہے. ولایت فقیہ آج ولایت اہل بیت کی ریوائیول مشین ہے, جس نے اہل بیت کے ولایت کو زندہ کیا ہے. آج 59 مسلم کنٹریز دیکھیے, سب کے سب انڈر دی اولیاء کفر ہیں, ائمہ کفر ہیں. اس ولایت فقیہ نے نیندیں حرام کر دی ہیں باطل کی. اگر دیکھنا ہو تو دیکھیے دا مین ہو چینج دا ورلڈ. کوئی معمولی چیز نہیں. بی بی سی لندن 2-3 گھنٹے کا ایک ڈاکومنٹری ایسے ہی پیدا کرنا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس نے چینج کر دیا, اس لیے کہ یہ فکر
مظلوموں کو بیدار کرنے کی فکر ہے, مستضعفین کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی 59 مسلم کنٹری میں ولایت فقیہ, اب ولایت فقیہ کوئی مسئلہ تھیوریٹیکل نہیں رہا ہے, ایک ایسا پریکٹیکل مسئلہ ہے جو دشمن کے سروں کو, زندگی کو جھنجھوڑ دیا ہے, صہیونیت کو اتنی ہزیمت دی ہے جو دنیا نے کسی نے اتنی نہیں پہنچائی ہے جتنی ذلت صہیونزم کی ہوئی ہے. اور یہ ولایت فقیہ ولایت معصوم سے مربوط ہے. اور وہ سن لیں 40 یونیورسٹیز ریکگنائز یونیورسٹیز ہیں ایران میں, جبکہ پورے مڈل ایسٹ میں 7 ہیں. انا مدینۃ العلم علی بابوہا کا یہ مصداق بنا کے بنایا. آج کل کی ٹیکنالوجیکل دنیا میں 8 نمبر پر 8ویں نمبر پر قائم ہے, ایرو اسپیس انجینئر میں پہنچ کے بتایا کہ ہم کہاں پر ہیں, یہ ہم علی والے ہیں. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھنے کی کوشش کریں, لوگوں کے بہکاوے میں نہ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, سورہ حجرات 49 چیپٹر ہے, 6th آیت ہے. اگر فاسق خبر لائے تو ذرا سا ٹیسٹ کرو, کہیں ایسا عمل نہ کرو جس کے بعد تم پریشان ہو جائے, شرمندہ ہو اس کے عمل کے بعد. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اکھاڑ پھینکے ایسے شخص کو, ایسی تنظیموں کو, ایسے ممبروں کو جو وقت کے علی کے نوکروں کے خلاف کوئی بات کرے. اکھاڑ پھینکے, کوئی محبت کی بات نہیں ہے یہاں پر بھائی. جو آ کر علی کی بات کرے, ولایت کی بات کرے, محبت کی بات کرے, وہ اگر تمہارے ذہن میں ہضم نہیں ہوتا نظام تو تم نظام کی بات نہیں کرو, مگر نظام کے خلاف بات نہیں کرو. نظام کے خلاف اگر بات کی تو یاد رکھنا نسلیں پچھتائیں گی تمہاری. تم نے سمجھا ہوا کیا ہے؟ جو جوان ہوا کے چیرتے ہوئے نظام کو $200 ملین کا وہ ڈرون کے جو صرف 4 یا 5 ہیں, جسے دنیا کا رشیا کا سب سے بڑا نظام درک نہیں کر سکتا, اس کو ہواؤں میں مار سکتے ہیں, وہ تمہارے گھر کے اندر بیٹھ کر تمہیں دفنا بھی سکتے ہیں. حیدر 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 حیدر. ngana yeri aql pus, ngana yeri aql salim pus, ngana yeri mazhab salim pus, ngana yeri od afrad salim kunis چمچ قربانی تانسدو خاندان حکیم اس عراقیانو عبد الله صدر چخسپو خوی خواهر عزیز بنت الهدا چخسپو باقی یرس گا کنٹرین التوز آدم سلیم اس دی دین سلیم پکن سلامت نگم با دفاع قدرت بسدنا یقینا دون مقابل گروہ چگی ست باس ہم دے چھو سی پرچم پکرے یا قرآن آیا کھرے یا مرجعیت پہ دن پلو کھرے یا ابزار چک دن پلو کھرے سادلو گمراہ کربلالا تانسپین صفینیانو جمالیانو تانسپین بندے ایرانی عراقی 8 سال دفاع مقدس پیانو گاؤں سادلوح افراد کھچک او دے لفظ مرجعیت پنا او دے دیمو کمال ان میں پسپرہ کا تو روایت کا دستان کیوں سنا انہوں نے یری شیعہ سنی تفرقت آنچک سنا دیا کا کاؤ نہیں کمال مرجعیت یعنی ابن شیب و فراسین کیوں سے کھوک شو سنا دیا کا کاؤ نہیں کمال دیرین انگانا ایران باسم درنگ ملسا کچی کہ بعض افراد دو تخص تلخ ان میں پسپرہ کا تذرنو دے ظاہری الفاظ شکانو اولچ سون سے باطنی اعتقاد کو کئی دینے ذریعے کہ باہر لبین زونو خیال مکر خام خیالین خام خیالین خام خیالین اندیشہ خمینی دیرین جوان سالم ان میں پی افرادنی شک نشان روسپیان اگدے سے آئندہ یا امام خمینی فقہ پہ اندیشی کے کرتا اٹک بگزرنا یری دے جہد پنے یری دے کمال پنے یری دے دن نولستن دو چمین دیرین مسیر پہ دنیا تیان روشن سوسیت یرل توس دیچی کی 10 سال پہ جبران ناپذیر ان میں پہ عظیم خسارت چکنن یری اسلام مجاہد قاسم سلیمانی فقہ پہ تشیع جنازو تاریخ انو بے نظیرین مملکت کھچک جمسوں سے
Sonsu yetim me bevana mustazafin kun istaqbal lene tsubmi ki fere chimata ngatsu. Yeri Iraqi halat pe, yeri Irani halat pe, yeri Suri halat pe chisomin. Mosul yanuk chisomin. Suriya chisomin. Iraqi Irani girdo nawahi yanuk chisomin. Or chiba se difa bas pindi mujahid akbar kus. Dirin yante jakshik chik chik majalis chi yanuk zindagi nama-e Qasim Suleimani ke bayan chik jawang. کمال شخصیت و برجسته این عالم تشیع تمام مراجعین کو نیز فخر باید بده اجتهادیون چیه الله یاری لمپو انتخاب بد چیه شیعه انگلیسی و مرجعیت انگلیسی لمپو انتخاب بد چیه دیوچه که اطمینان یقین مد پہ انکی رنگ گاو صحیح گاو غلط کلیر کر درین انقلاب خمینی انقلاب حسینین رهبر معظم شیخ جانشین امام خمینی و کس باید بدی حرکات قومی که امام زمان فقه رضایت ضربودی و چی اعتقادی